اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا ریویژن کا دوسرا سیشن ہے، آیت نمبر 7 سے 13 تک۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ اور وہ کہتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ یہ کل بھی ہم نے آیت پڑھی تھی، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کیوں اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ اب ان کی طرف سے یہی تھا کہ کسی طرح کوئی نشانی ہمارے سامنے آئے، جب تک ہمارے سامنے فزیکل کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، یہ پہاڑ سونے کا نہیں ہو جائے گا، یہاں سے پہاڑ ختم ہو کے کھیتیاں نہیں اگ پڑیں گی، اس وقت تک جو ہے وہ ہم نہیں ایمان لائیں گے۔ تو جیسے پہلے بھی بتایا گیا، عرض کیا گیا کہ کیا اس سے پہلے جو ہے لوگوں کے پاس نشانیاں نہیں آئی تھیں؟ کیا صالح علیہ السلام کے پاس اونٹنی نہیں تھی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزے نہیں تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزے نہیں تھے؟ کس کس کے پاس نہیں معجزے تھے؟ تو یہ بیسیکلی ان کا جو استفہام ہوتا ہے وہ انکار ہوتا ہے، وہ جو سوال کرتے ہیں وہ انکار کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو ان کو کہا گیا انما انت منذر، بے شک سوائے اس کے کہ نہیں ہے کہ آپ تو ایک ڈرانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ آپ ان کو بتا دینے کہ اللہ کے راستے پہ اوپر بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلو گے تو تمہارا انجام یہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام یہ نہیں ہے کہ معجزے دکھاتے پھریں، معجزے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ آپ تو ڈراوے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کو پیغام پہنچا دیجئے، اور ان کے اگر یہ نہیں مانتے تو اس سے آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا۔ آپ جس کام کے لیے گئے تھے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، ایک مبلغ ہوتا ہے، ایک پیشوا ہوتا ہے، ایک رہنما ہوتا ہے۔ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، آپ ان کے لیے پیغمبر ہیں، پیشوا ہیں، رہنما ہیں، آپ نے ان کے لیے پورا کر دیا۔ آپ کا کام معجزے دکھانا نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی جو معجزے دکھا کے اپنی دکانداریاں چمکاتے ہیں وہ ٹرکس ہوتے ہیں، معجزہ کبھی دکھا کے نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے، حتیٰ کہ نبی بھی جب یہ کہے کہ ہاں میں یہ، وہ بھی اللہ کے حضور گزارش فرماتے ہیں، اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت فرماتا ہے، تو پھر بس میں نہیں ہوتا۔ اگر بس میں ہوا ہوتا تو جب سوال پوچھے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ نے کہا تھا کہ کل آ جانا، تو اور فرشتہ 15 دن نہ آیا، تو پھر ساتھ ہی تنبیہ بھی فرمائی گئی تھی کہ جس کا نہیں پتا اس کو اللہ کی طرف جو ہے وہ ڈال دیا کریں۔ اسی طرح میں پڑھ رہا تھا کہ جو سورہ کاف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک مجمع سے ایک خطاب میں واعظ فرما رہے تھے، تو فرماتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ آج کے دور میں تو سب سے بڑے عالم جو ہیں وہ آپ ہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ اللہ نے اس کے اوپر بھی عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ نہیں، تیرے پاس تو علم کا کچھ بھی نہیں ہے، جا فلاں جگہ جا، تجھے ایک شخص ملے گا، اس سے علم سیکھ جا کے۔ اور وہ جب دونوں اکٹھے تھے تو ایک چڑیا نے جو ہے وہ سمندر میں سے ایک پانی میں چونچ ڈبوئی، تو کہا میرا، اور جو ساتھ تھے خضر علیہ السلام تھے، تو میرا اور تمہارا علم تو اس جو جتنا پانی لے گئی ہے سمندر میں سے، اللہ کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے۔ تو یہ نبیوں کے اوپر بھی یہی جو ہے وہ بات جو ہے انما انت منذر، بے شک سوائے اس کے کہ اور کوئی بات نہیں کہ آپ تو ڈراوے کے لیے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، ایک پیشوا ہے، ایک پیغمبر ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى، اللہ جانتا ہے جو ایک مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے۔ دیکھیے اگر تحمل ہوگا تو یہ بوجھ ہوتا ہے خوشی خوشی اٹھانا، ایک تحمل ہوتا ہے وہ بوجھ ناگواری کی شکل میں اٹھانا ہوتا ہے۔ کل انثیٰ، جو ہر مادہ اٹھائے پھرتی ہے۔ یہ جو لوگ ہیں ان کی سرشت کو، ان کی جو ہے وہ طبیعتوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ کب سے جانتا ہے؟ جب یہ اپنے ماؤں کے پیٹوں میں تھے تب سے ان کا پتہ ہے اللہ کو۔ اور اس کے علاوہ اللہ جو بھی ایک مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے وہ جانتا ہے اللہ۔ وما تغیظ الارحام وما تزداد، اور جو رحم سکڑتے ہیں اور بڑھتے ہیں اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ دیکھیے جو فرمایا گیا ہے کہ 4 چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ آج ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اس میں سے سیکس کیا ہے، اس کا میل ہے فیمیل ہے، ہم یہ نہیں بتا سکتے
کہ اس کے جو ہے وہ رزق کتنا ہے، یہ نیک ہوگا بد ہوگا، اس کے پاس علم کیا ہوگا، یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے، کیا ہے۔ ما تحمل کل انثی، جو ہر کسی مادہ کے پیٹ میں، وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو سکڑتے ہیں اور بڑھتے ہیں۔ 9 مہینے سے کم، کبھی 7 بھی جو ہے وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی 10 مہینے بھی لے جاتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ وَكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی، عِندَهُ بِمِقْدَار، ہر چیز کا اس نے اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، ہر چیز کی تعداد اس کے ہاں مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادت، اور وہ علم رکھنے والا ہے غیب کا اور شہادت کا۔ غیب اور شہادت کی بڑی آسان سی ڈیفینیشن ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ حاضر ہے، جو میرے دل میں ہے یا میں نے آپ کی غیر موجودگی میں کہا وہ غائب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غیب کو بھی جانتے ہیں جو میرے دل میں ابھی خیال آنا ہے، اس کو بھی جانتے ہیں، جو میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں اس کو بھی جانتے ہیں، جو آپ کے سامنے موجود ہے، جو حاضر ہے، جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، جو غیر حاضر ہے، جو غائب ہے۔ دیکھیے یہ مفہوم جو ہے وہ عالم الغیب کا جو ہے وہ غائب کا علم رکھنا، غیب اور حاضر کا، اتنا وسیع معنی اس کا ہے کہ ہماری سوچ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی، کہ وہ تو اندھیریوں میں جو ہے وہ سمندر کی اندھیریوں میں جو ہے وہ جانتا ہے کہ مچھلی ایک لرزش جو ہے وہ لیتی ہے تو کیا ہوتی ہے، ایک سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ چلنے والی سیاہ کیڑی چونٹی کو بھی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو وہ تو غیب کا علم بھی جانتا ہے اور حاضر کا بھی جانتا ہے۔ الکبیرو، کبیرو کہتے ہیں بڑا، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں اللہ سے پست ہیں، اللہ کی برابری جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ المتعال، بزرگ ہے وہ سب سے بلند و برتر ہے، اور اس نے اپنی قدرت سے ہر چیز کو قابو میں لے رکھا ہے، ہر چیز اس کی قدرت میں جو ہے وہ ہے۔ یہ ان دونوں کا معنی الکبیر المتعال۔ کبیر کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے ہاں پست ہے، کم تر ہے اللہ سے، اللہ کا مقابلہ جو ہے وہ اللہ کی برابری کا جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اپنی بزرگی سے، اپنی برتری سے، اپنے قبضہ قدرت میں جو ہے وہ لے رکھا ہے، تو وہ تو جانتا ہے وہ تمام چیزوں کو، جو حاضر کی بھی ہیں اور غیب کی ہیں۔ سواء منکم، اس کے لیے برابر ہے، من آسر القول، آسر القول، جو تم چھپی ہوئی بات کرتے ہو، اسی سے سری ہوتا ہے نماز، سری نماز جو خفیہ نماز ہوتی ہے، جو دل میں منہ میں پڑھی جاتی ہے، جو جری علانیہ نہیں ہوتی، جو تم دل میں بات کرتے ہو، جو چھپاتے ہو، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ومن جہرا، اور جو تم علانیہ کرتے ہو، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ آواز اس کو آ گئی ہے، یہ آواز اس کو نہیں آئی، جو اونچی بولا تو آپ نے سن لیا اور جو دل میں رہ گیا نہیں، اللہ کے لیے یہ سب کچھ برابر ہیں، اس کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ومن ہوا مستخفن باللیل، اور جو تم راتوں کو چھپاتے ہو، اور جو تم راتوں کو خفیہ جو ہے وہ کرتے ہو، وسارب بالنہار، اور جو تم دل کو جو ہے وہ چلتے پھرتے ہو۔ اس کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کی جو ہے وہ تفسیر بیان کی ہے، بڑی سیدھی سی، کہ راتوں کو تم چھپ کے زنا کرتے ہو، دن کے آگے جو معتبر محترم بنے پھرتے ہو، اللہ ہر چیز کے اوپر جانتا ہے۔ اللہ کے لیے سب کچھ برابر ہے، چاہے تم جو ہے وہ چھپا کے کہو، چاہے علانیہ کہو، جو تم راتوں کو چھپ کے کرتے ہو۔ جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنی جو ہے وہ نافرمانیاں آتی ہیں، وہ راتوں کی تاریکیوں میں ہوتی ہیں۔ کیوں تاریکیوں میں ہوتی ہیں؟ وہ اس لیے تاریکیوں میں ہوتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے چھپ کے کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بات بے معنی ہے کہ تم کب کس حال میں ہو۔ وہ ہر حال میں جب کہا ہے کہ تمہاری چھپی بات کو بھی اس کے لیے برابر ہے، اور جو تم علانیہ کرتے ہو وہ بھی برابر ہے، اس کو ان دونوں کے علاوہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے لیے تو ہر چیز ایک جیسی ہے، ہر چیز اس کو پتہ ہے۔ راتوں کو جو کرتے ہو اور دن کو جو کرتے ہو، ہر چیز وہ جانتا ہے، اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اور تعقب میں ہیں، اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں بائیں سے بھی، اس کے اوپر جو ہے وہ رکھنے۔ کون ہیں؟ جو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ لگا رکھے ہیں۔ ایک تو ہم کرامن کاتبین پڑھتے ہیں جو ہمارے دائیں اور بائیں کندھوں پہ ہے، اسی طرح جو ہے وہ ہمارے آگے بھی ہیں، ہمارے پیچھے بھی ہیں، ہمارے ارد گرد بھی ہیں۔ یہ سارے کے سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے وہ حفاظت کرتے ہیں تمہاری۔ جس وقت ہم جو ہے وہ چلتے چلتے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بندہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھیں اللہ نے کتنا بچا لیا۔ یہ اس وقت تک اللہ بچاتا ہے، کس وقت تک؟ جب تک مہلت ختم نہیں ہو جاتی۔ جب مہلت ختم ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ہٹا دے گا، اس شیلڈ کو ہٹا دے گا۔ یہ فرشتے ہماری ایک ایک چیز جو ہے وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں، ہماری نیکیاں لکھنے جا رہی ہیں، ہماری برائیاں لکھی جا رہی ہیں۔ وہ کیا ہے؟
من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہاں پہ وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ اور کہا گیا کہ جو دائیں ہاتھ والا فرشتہ ہے، جو دائیں کندھے والا ہے، وہ فرشتہ جو ہے وہ امیر فرشتہ ہے، دوسرا اس کا جو ہے وہ ماتحت ہے۔ وہ جب امیر کوئی نیکی انسان کرتا ہے تو وہ اس کو 10 گنا لکھ دیتا ہے، یا جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فوراً وہ سوچتا ہے تو نیکی لکھی جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی برائی کرتا ہے تو بائیں ہاتھ والا اس کے بارے میں پوچھتا ہے کیا اس برائی کو لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے ٹھہر جا، شاید یہ بندہ معافی مانگ لے۔ وہ دوبارہ پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھہر جا، معافی مانگ لے۔ جب تیسری دفعہ کی مہلت تک وہ معافی نہیں کہتا پھر اچھا اس کو 1 لکھ لو۔ اور یہ وہی فرشتے ہیں جو پے در پہ آتے ہیں، لگاتار آتے ہیں۔ وہ دن میں 2 دفعہ جو ہے وہ ڈیوٹی ان کی بدلتی ہے، ایک فجر کے وقت میں، ایک عصر کے وقت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم باوجود اس کے کہ پتہ ہے کہ اللہ انسان کیا کر رہا ہے، پوچھتا ہے اللہ، اور اللہ بڑے فخر سے پوچھتا ہے، خوشی سے پوچھتا ہے، سناؤ میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ جو آتے ہیں فرشتے کہتے ہیں تیرے بندے کو جب ہم گئے تھے تب بھی ہم نے نماز میں پایا، اور جب ہم آئے ہیں تب بھی ہم نے نماز میں پایا۔ تو کیا مقام، کیا قدر اس کا اللہ کے ہاں ہوگا کہ جو فجر اور عصر کے وقت جب فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، شفٹ چینج ہوتی ہے، اس وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور جا کے گواہی دیتے ہیں کہ بندہ تیرا جب گئے ہیں تب بھی نماز میں تھا، جب آئے ہیں تب بھی نماز میں تھا، اور اس ٹوٹل عرصے میں اس نے کوئی برائی نہیں کی، اس نے نماز قائم رکھی، اس نے پڑھی نہیں، اس نے نماز قائم رکھی۔ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ہے وہ تفسیر بنا رہا، اس نے ساری منکرات سے جو ہے اپنا ہاتھ کھینچا رکھا، اور جتنے حلال تھے اس کی طرف جو ہے وہ تگ و دو میں لگا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، وہ حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے اس کی۔ وہ اس کے ہم یہ دیکھتے ہیں کتنی تکالیف آتی ہیں، ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بچ جاتے ہیں، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا ہمیں۔ تو یہ اللہ نے اس لیے بچا لیا کہ تمہاری ابھی تقدیر میں وہ نقصان لکھا ہی نہیں ہوا تھا، تمہارا تقدیر میں ابھی جانا لکھا ہی نہیں ہوا تھا۔ جس دن تقدیر میں تمہارا جانا لکھا ہوا، اللہ کی طرف سے تمہیں کچھ نقصان پہنچانا لکھا ہوا، اس دن وہ شیلڈ آگے سے ہٹ جائے گی، وہ ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ہٹا دیا جائے گا، اور ہٹانے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے، جو تمہارے لیے اس نے لکھ رکھا ہے وہ ہو جائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغیرو، اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا ما بقوم، جو کسی قوم کے پاس ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدل لیں جو ان کے دلوں میں ہے، جو ان کے پاس ہے، جو ان کی جانوں کے پاس ہے، اس کو بدل لیں۔ وہی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ یہ وہی بات جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ اللہ اس کی حالت میں کوئی جو کچھ کسی کے پاس ہے اس وقت تک تبدیلی نہیں لاتا جب تک کہ وہ اپنے دیکھیے یہ ان مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن یہ پیغام میرے آپ کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے ہے کہ جب تک ہم اللہ کے راستے پہ نہیں چلیں گے تو اللہ تک کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلیں گے پھر ہم کس طرح جو ہے وہ نیکی کی امید رکھ سکتے ہیں، کس طرح جو ہے وہ ہم بھلائیوں کی امید رکھ سکتے ہیں۔ بھلائیوں کی امید تو تب رکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی نشانیوں میں سے اگر ایک نشانی بھی ہم پوری کرتے ہیں تو ہم سوچ لیں، وعدہ کرے تو پورا کرے، جب بولے تو سچ بولے، امانت دی جائے تو خیانت نہ کرے۔ جب یہ باتیں ہم میں ہوں گی نہیں تو پھر کیا ہم مومن کی ڈیفینیشن پہ بھی پورا اترتے ہیں؟ ہم نہیں اترتے۔ ہم جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، مان رکھوائی جائے تو خیانت کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو توڑتے ہیں، اور جو ان ساری چیزوں کو کرتا ہے اس کو سب سے بڑا ڈپلومیٹ ہم کہتے ہیں۔ آج کی لینگویج میں ڈپلومیسی اسی چیز کا نام ہے، جو جس طرح جو ہے وہ ڈپلومیسی کرتا ہے، جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے ایک دوسرے سے، وہاں کی بات جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، آگے جا کے ڈیفرنٹ بتاتا ہے، اس کو ہم ڈپلومیٹ کا نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے نہیں کرتا۔ اللہ تو جب تک قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شخص جو ہے وہ میرے طرف جو ہے وہ ایک قدم چلتا ہے، میں 2 قدم اس کی طرف چلتا ہوں، وہ چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو جب وہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہے وہ دونوں ہاتھ بڑھاتا ہے۔ جب ہم ہاتھ ہی نہیں بڑھائیں گے، اللہ کی طرف چاہ ہی نہیں رکھیں گے تو پھر اللہ کو تو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ جہنم میں چلے جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے لیے ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ جنت میں چلی جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اللہ کا وہ دعویٰ، اللہ نے جو اس وقت شیطان کو کہا تھا، شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں تکبر میں آ گیا تھا، اور تکبر میں آگے اس نے یہی کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو جو ہے بہکاؤں گا، میں پھسلاؤں گا، میں ٹریپ کروں گا، اور میں یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ میں چونکہ آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں افضل ہوں اس مٹی سے پیدا کیے جانے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ پھر جو تجھ سمیت جو بھی تیرے پیچھے چلے گا ان سب سے جہنم کو میں بھر دوں گا۔ تو جب جہنم کو اب فیصلہ یہ ہے کہ اگر اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جب میرے فرشتے گئے نماز پڑھ رہا تھا، آئے ہیں تو نماز پڑھ رہا تھا،
تو پھر ہمیں جس راہ پہ چلنا ہے، فرشتوں کی بات، اللہ کی بات ماننی ہے یا ہم نے جو ہے وہ شیطان کی بات ماننی ہے، یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ دونوں راہیں ہمیں دکھا دی گئی ہیں، اختیار ہمیں دے دیا گیا ہے، اس اختیار کا کس طرح ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اختیار کو دے کے پھر ہماری مدد فرمائی۔ ہماری مدد کیا فرمائی کہ ہمارے لیے ایک مینول قرآن پاک کی شکل میں ایک کتاب بھیجی کہ تمہاری زندگی گزارنے کا، تمہارے لیے سیدھے راستے پہ چلنے کا راستہ یہ ہے، یہ ہے صراط مستقیم۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے پھر ایک ٹرینر پریکٹیکل کرنے کی شکل میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہمارے پاس آیا، جس نے اس کتاب کے مطابق عمل کر کے دکھایا۔ اور جب عمل کر کے دکھایا تو پھر اس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہمارے لیے۔ شیطان تو صرف اپنے حواریوں سے، اپنے حلیفوں سے آپ کے کان میں جو ہے وہ باتیں ڈالتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، کر لو، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہتا رہتا ہے کر لو، اس کے بعد معافی مانگ لینا۔ کیا وہ اس بات کی گارنٹی کرتا ہے کہ کل کو اگلا لمحہ ہے میرے پاس معافی مانگنے کے لیے؟ جب نہیں ہے تو پھر مجھے کیا بھروسہ ہے اس بات کا؟ نہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب وہ ارادہ ہوتا ہے اللہ کا کسی قوم کو نقصان پہنچانے کا، اس کی اجل آ جاتی ہے، جب وقت مقررہ آ جاتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، بس پھر وہ نہیں ٹلتا، پھر وہ رد نہیں کیا جاتا، پھر وہ ٹلتا نہیں ہے، پھر وہ پلٹتا نہیں ہے۔ جس وقت جو آنی ہے اس وقت وہ آ جاتی ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور اللہ کے سوا ان کے پاس کوئی جو ہے وہ ولی نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے۔ آج اس مصیبت کی گھڑی میں اگر کوئی اور اللہ کے علاوہ جو کھڑا ہے تو بتا دیجئے، جو اللہ، جس کے پاس اللہ کے علاوہ جو ہے وہ ہم مانگ سکتے ہیں، جس سے ہم گڑ گڑا سکتے ہیں۔ دیکھیے دوسروں کے لیے پاس مانگنے کے لیے جانا پڑتا ہے، اللہ جو ہے وہ تمہارے دل میں رہتا ہے، وہ تو ہر وقت تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے، تمہارے دل میں اٹھنے والی خواہشوں سے تک سے وہ واقف ہے۔ تو ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ کو مانگنے کے لیے کسی کو ساجی بنانا پڑتا ہے، اللہ تو تمہارے اندر رہتا ہے، اللہ تو دل میں ہے، وہ تو جانتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کو اپنا سمجھ کے مان کے تو دیکھو، اللہ سے مانگ کے تو دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کا خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں جو ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں۔ دنیا میں کبھی کسی کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ رد کس لیے، کس طرح ہے کہ یا وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے، یا کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دی جاتی ہے، یا اس کے بدلے میں آنے والی مصیبتیں بلائیں ٹال دی جاتی ہیں، یا آخری جو شکل ہے کہ اللہ اس کا اجر جو ہے وہ روک لیتا ہے، اور اجر اس وقت دے گا جس وقت تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اور وہ روز محشر ہوگا۔ اللہ کے ہاں واپسی نہیں ہے، کوئی دعا جو ہے وہ دعا کا یہ نہیں ہے کہ دعا نہیں مقبول ہوتی۔ دعا کا ناقبول ہونا اللہ کی جو ہے وہ ڈکشنری میں یہ لفظ ہی نہیں ہے، وہ ہر چیز جو ہے وہ قبول کرتا ہے، لیکن دعا اس کے لیے شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں کہ حلال چیز کی دعا مانگی جائے، حلال راستے کی دعا مانگی جائے، اور اللہ سے گڑ گڑا کے، اللہ کو اپنا رہبر و رہنما سمجھ کے، اور اس کے درمیان میں کسی اور کو ساجی نہ بنایا جائے کہ اللہ سے بھی مانگ لیا اور اس کے بعد جا کے دربار پہ کسی مندر پہ جا کے بھی ماتھا ٹیک دیا، یہ نہ کیا جائے۔ صرف وحدہ لا شریک لہ کو خالص سمجھ کے اسی سے مانگا جائے، دعا جو ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور جب وہ آ جاتی ہے تو پھر کوئی اس کے علاوہ ساتھی نہیں رہتا، اور جب آتی ہے تو پھر کوئی اس کو ٹال بھی نہیں سکتا، لٹا بھی نہیں سکتا۔ اور پھر آگے اور اللہ کی جو ہے وہ علم الہی کی نشانیاں بتائی گئیں۔ هو الذی یریکم البرق، وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے۔ میں پھر ایک دفعہ فرق سمجھا دوں، بجلی برق ہوتی ہے چمک، جو ہمیں یہاں پہ لائٹ کی شکل میں بجلی نظر آتی ہے، اور رعد ہوتی ہے گرج اس کی، جو چونکہ لائٹ کی سپیڈ تیز ہے، جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں جو لائٹ جنریٹ ہوتی ہے وہ ہمیں پہلے نظر آتی ہے، آواز اس کی بعد میں آتی ہے۔ اور تیسری اس کی شکل ہوتی ہے صاعقہ۔ صاعقہ ہوتی ہے جو آسمان سے بجلی فزیکلی کسی کے اوپر گرتی ہے، اس کو صاعقہ کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، اور وہ دکھاتا ہے تم کو بجلیاں، دکھاتا ہے ڈر کی حالت میں بھی، وطمعا، اور امید کی حالت میں بھی۔ اب اس کی ایسی بات ہے کہ جب ایک مسافر ہے تو مسافر تو اس برق کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے کہ میں گھر کیسے پہنچوں گا۔ جو مقامی ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہونے کو آئی ہے، اسی سے ہماری فصلیں بڑھیں گی، اسی سے جو ہے وہ ہمارے لیے زراعت ہوگی، ہماری کھیتیاں ہوں گی، ہمارے کھیت کھلواڑ جو ہیں وہ بڑھیں گے، تو وہ اس چیز کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ تو اسی لیے برق خوفا وطمعا، تو دونوں طریقے ہمارے سامنے ہیں کہ ڈر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جس وقت جو ہے وہ اس بادل کو دیکھتے اس وقت اللہ سے جو ہے وہ دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ وہ بادل ہے، جو بادل جو ہے تمہارے لیے مینہ رحمت بھی ہو سکتا ہے، اور تمہارے لیے طوفان نوح بھی جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو یہ ڈر اور خوف ہی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب بھی بارش کی دعا ہو، بادل دیکھیں، کیا کہا گیا ہے کہ بجلیاں کڑکتی دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تسبیح کریں، اس تسبیح سے جس نے یہ تسبیح کر لی اس کے اوپر پھر وہ جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ نہیں گرے گی۔ تو یہ خوفاً وطم وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی جو ہے وہ اٹھائے پھرتا ہے بھاری بادل، پانی کے بھرے ہوئے بادل، کہ جو بادل اٹھاتا ہے وہ اب اس کے بوجھ کے ساتھ ان کو اٹھائے پھرتا ہے اور جہاں چاہتا ہے وہ اس کو برساتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ زمین کے کون سے ٹکڑے میں کتنی جو ہے وہ دینی ہے۔ ادروائز آپ دیکھتے ہیں زمینوں کے ٹکڑے ہیں، کوئی ریتلی ہے، کوئی پتھریلی ہے، کوئی شودر ہے، کسی میں کلر ہے، کوئی فرٹائل ہے، تو جہاں اس نے برسانی ہے، یہ بھی اللہ کے جو 4 کام تھے کہ جن کا علم اللہ کو ہے کہ بارش کتنی ہونی، کیسے ہونی، کب ہونی ہے، اس کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور یہ وہ رعد لفظ ہے جس سے جو ہے وہ سورہ مبارکہ کا نام ماخوذ ہے کہ رعد اس فرشتے کو بیسیکلی تو اس گرج کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس سے مراد وہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے، جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہے، اور فرمایا گیا کہ یہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہمیں، جن کا کام بادلوں بارشوں کے اوپر جو ہے وہ جن کی ڈیوٹی ہے، جو بادلوں کو ہانکتے ہیں، اور وہ تسبیح کرتا ہے رعد بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کرتا ہے، والملائکۃ، ملائکۃ اور فرشتوں کی، من خیفتہ، من خفیہ سے ڈرتے ہوئے۔ اب یہاں تک ایک بات ذہن میں رکھیے، یہاں تک ہم نے کتنی چیزیں پڑھی؟ ہم نے پڑھا سورج، ہم نے پڑھا چاند، ہم نے پڑھا سمندر، ہم نے پڑھا بارش، ہم نے کتنے پڑھے؟ بارش، فرشتوں کو تو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، کچھ لوگ ستاروں کو پوجتے تھے، کچھ چاند کی، کچھ سورج کی پوجا کرتے تھے، کوئی سمندر کو مانتے تھے۔ یہ سارے کے سارے تو اللہ نے تمہارے اختیار میں کر دیے، یہ سارے کے سارے تو تسبیح کرتے ہیں، اور یہ سارے فرشتے بھی اللہ کی غلامی میں ہیں، اللہ کی غلام کی طرح، تابع فرمان کی طرح تسبیحات میں مصروف رہتے ہیں۔ تو پھر جو خود کسی کی محتاج ہو وہ رب کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کس طرح؟ جتنی ساری مخلوقات جو ہم نے بتائی گئی ہیں بیسیکلی تو ان کافروں کے لیے کہا جا رہا ہے جو نشانیاں مانگتے تھے، جنہوں نے جو ہے وہ کبھی کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کے پوجا کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، اللہ میں حصے دار سمجھتے تھے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے تو اللہ کی تسبیحات میں مصروف ہیں۔ تو پھر رب تو وہ ہوا جس کی ساری خلقت جو ہے وہ تعریف کرتی ہے، جس کی تسبیح کرتی ہے، تو ہمیں اسی رب سے مانگنا چاہیے، نہ کہ اس کی مخلوقات سے مانگنا چاہیے۔ تو وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور وہ رعد وہ تسبیح کرتا ہے اس کی حمد کے ساتھ، وَالْمَلَائِکَةُ، اور فرشتے، من خیفت، اس کے ڈر سے۔ جب فرشتے بھی اس کے ڈر سے جو ہے وہ اس کی تسبیح کر رہے ہیں تو فرشتوں کو جو ہے وہ کیسے پوجنا شروع ہو گئے لوگ۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بھیجتا ہے بجلیاں، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور جس پہ چاہتا ہے اس کے اوپر گرا دیتا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا کرتے ہیں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ تو وہ ہے جس کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے، جس کی گرفت جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ اب اس کے بعد اتنی ساری نشانیاں دیکھ لینے کے بعد پھر بھی اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنا۔ دیکھیے ایک بات اپنی ذہن میں بٹھا لیجئے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن سمجھتے بھی ہیں، اس کے باوجود جب ہمارا عمل اس کے خلاف ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ جو گلوں میں توق پڑا ہوا ہے وہ توق جو ہے وہ تعصب کا ہے، جہالت کا ہے، اور وہ کس کا ہے؟ اپنے آباء و اجداد کے جو ہے وہ نقش قدم پہ چلنے کا ہے، خواہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ قرآن و سنت کے متصادم ہوں، ان کی چیزیں کچھ غلط ہوں، تو ہمیں تو وہ چیز دیکھنی ہے جو قرآن اور سنت میں ہے۔ ہم اس کے باوجود دیکھیے جھگڑا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ فزیکلی ہم لڑائی کرتے ہیں، اس سے مراد یہی ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے بتائے ہوئے قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ نہیں چلتے اور اس سے کوئی ڈیفرنٹ جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ چنتے ہیں تو یہ اللہ سے جھگڑا کرنے کے مترادف ہے۔ تو ہم اتنی ساری نشانیاں بھی دیکھتے ہیں، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، پھر اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ جب ایک بتا دیا کہ تمہاری زندگی اور آخرت جو ہے وہ اس راستے پہ چلنے میں، کون سے راستے میں؟ جس کے بارے میں ہم دعائیں مانگتے ہیں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ ہمیں سیدھے راستے دکھا دے، اللہ ہمیں سیدھے راستے دکھا دے۔ اور کیا کہا گیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ یہی قرآن اللہ کی رسی ہے، یہی قرآن جو ہے وہ اس کی کتاب ہے، یہی سنت اللہ کے رسول کی سنت جو ہے وہ تمہارے لیے رسی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی اور کی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں تو کسی اور راہ پہ نہیں چلنا۔ تو پھر جب ہم نہیں چلتے
ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، اس کے باوجود جب ہم کرتے ہیں اور ہم کرتے ہیں دنیا کو خوش کرنے کے لیے، تو ہم اللہ کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کو شریک کرتے ہیں۔ ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، پھر ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تہیہ کر لیں ہم کہ ہم نے وہ کوئی بھی عمل نہیں کرنا جس عمل سے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے جو راستے سے جو فعل متصادم ہوتا ہو، وہ تصادم پڑتا ہو، تو پھر ہمیں اللہ کا راستہ چوز کرنا ہے، اسی نہیں تو پھر ہم کیا بگاڑ لیں گے اللہ کا؟ کیا جو ہے وہ ہم زمین و آسمان کے کنارے چھوڑ کے کہیں بھاگ کے باہر نکل سکتے ہیں؟ کیا اللہ کی گرفت سے ہم باہر نکل سکتے ہیں؟ ہم نہیں نکل سکتے۔ جب نہیں نکل سکتے تو اس نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، اس مہلت کا فائدہ ہم اٹھا لیں۔ اگلے جو 2-4 سانس ہیں، ان سانسوں میں اللہ سے توبہ وعید کر لیں۔ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ گردن سے پکڑے تو جانا ہی جانا ہے۔ جب پکڑے جائیں گے پھر اس وقت کہیں گے کاش ہمیں یہ پتہ ہوتا، کاش ہمیں پتہ ہوتا، یا آج ہمیں ایک چانس اور مل جائے اور ہم جو ہے واپس جائیں اور جا کے جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلنا شروع کر دیں، تو پھر اس وقت واپسی نہیں ہوگی۔ اس وقت جو ہے پھر انجام وہی ہوگا جس سے بارے میں بارہا ہمیں جو ہے بتایا جا رہا ہے۔ نبی کس لیے آیا؟ انما انت منذر، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں بتائے کہ تمہاری زندگی کا سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اگر تم اس راستے پہ نہیں چلو گے تو کل کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا، اور جہنم جو ہے وہ شیطان کے پیچھے چلنے والوں سے بھر دی جائے گی۔ تو اس وقت واپسی کوئی نہیں ہوگی۔ فیصلہ آج کرنا ہے، سوچنا آج ہے ہمیں کہ ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے، اور یہی مہلت ہے، اور یہ اس کی ہدایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم قرآن سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ اب عمل شروع کر دیں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر ہم نے قرآن کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی پھر جب میرے ذاتی مفادات اس سے کلیش کرتے ہیں تو پھر میں اس کو ہٹاتا ہوں اور اپنے پرسنل انٹرسٹ کی طرف چلا جاتا ہوں، یہی اللہ سے لڑائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک۔ اللہم انا اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب الجہنم واعوذ بک من الفتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من الفتنۃ المحیا والممات۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔